بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گھر کے آٹے میں عورت یہ 3 دانے چھپا دے، ہاتھ اٹھا اٹھا کر مجھے دعائیں دے گی، رزق دولت سیلاب کی شکل میں آئے گا، ہر بیماری سے گھر پاک صاف ہو جائے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ گھر کے آٹے میں کوئی بھی عورت یہ 3 دانے چھپا دے، ہاتھ اٹھا اٹھا کر مجھے دعائیں دے گی، رزق دولت سیلاب کی شکل میں آنے لگے گا، آپ کے گھر سے ہر طرح کی بیماری نکل جائے گی، آپ کا گھر ہر طرح کی بیماری سے پاک صاف ہو جائے گا۔ جو خواتین یہ ویڈیو دیکھ رہی ہیں وہ آج یہ عمل ضرور کریں، اور جو میرے بھائی میرے دوست یہ ویڈیو دیکھ رہے ہیں وہ خود بھی یہ عمل کر سکتے ہیں، اور اپنے گھروں میں عورتوں کو بھی بتا سکتے ہیں کہ ہر عورت یہ چھوٹا سا عمل کر کے دیکھ لے، نہ تو کوئی آپ کا کوئی اتنا وقت لگے گا، نہ آپ کا کوئی پیسہ لگے گا۔ جن 3 دانوں کے بارے میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں اس کا عمل کرنا ہے۔ وہ 3 دانے ہر گھر میں پڑے ہوتے ہیں، موجود ہوتے ہیں۔ یقین مانو کہ یہ عمل کر کے دیکھ لو۔ جو میرے بھائی بہنیں کہتی ہیں کہ ہم بہت پریشان ہیں، ہمارے گھر سے غربت ختم نہیں ہو رہی، ہمارے گھر میں برکت نہیں آ رہی، ہمارے گھر سے بیماری ختم نہیں ہو رہی، ان کو آج کا یہ عمل ہر حال میں کر لینا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ کی ذات پر پورا یقین رکھنا ہے کہ دینا اسی نے ہے، بس یہ بات اپنے ذہن میں رکھنی ہے۔ ایسا نہیں کرنا کہ یہ عمل کرنے کے بعد آپ کا دھیان اس کی طرف بٹا رہے، بات کو ذہن سے نکال دینا ہے۔ 3 دانے گھر میں آٹا پڑا ہوتا ہے، اس میں رکھ کر یہ عمل آپ نے کرنا ہے، اور اللہ کی ذات پر یقین رکھنا ہے کہ وہی میرے بگڑے ہوئے کاموں کو درست کر دے گا، وہی میرے رزق و دولت میں اضافہ عطا فرمائے گا، وہی میری پریشانی کو دور فرمائے گا۔ ناظرین، آٹا ایک ایسی اللہ پاک کی نعمت ہے کہ جس کے بغیر زندگی کا گزارنا بڑا مشکل ہے۔ آپ دنیا کی جیسی مرضی اللہ پاک کی دی ہوئی نعمتیں کھاتے رہیں، فروٹ کھاتے رہیں، سبزیاں کھاتے رہیں، جو مرضی کھاتے رہیں، لیکن جب تک آٹے کی بنی ہوئی روٹی نہیں کھائیں گے آپ کی بھوک نہیں مٹے گی۔ دنیا کی جون سی مرضی ڈش کو آپ ٹرائی کر کے دیکھ لیں، جب تک آٹے کی روٹی نہیں ملے گی آپ کی بھوک نہیں مٹے گی۔ یہ آٹا چاہے غریب ہو امیر ہو، ہر گھر میں استعمال ہوتا ہے اور ہر گھر میں اس کو کھایا جاتا ہے۔ آج آپ نے یہ عمل کر کے ضرور دیکھنا ہے۔ یقین مانیں کہ جو خواتین ہیں یہ عمل کریں گی وہ ہاتھ اٹھا اٹھا کر مجھے دعائیں دیں گی کہ میں نے اتنا خاص، اتنا پیارا اور اتنا مجرب عمل ان کو بتا دیا۔ محترم ناظرین، اللہ تعالیٰ نے ہمیں زندگی میں لاتعداد نعمتوں سے نواز رکھا ہے۔ اگر دل میں حقیقی معنی میں ان نعمتوں کا احساس اور قدر ہو اور دل میں ناشکری کے جذبات نہ ہوں تو انسان بخوبی اندازہ لگا سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس پر کتنا کرم اور انعام فرمایا ہے۔ عین ممکن ہے کہ ہم ان نعمتوں کو شمار کریں، لیکن جب ہم اپنی زندگی کا ایک طویل عرصہ گزار لیتے ہیں اور پھر گزرے ہوئے زمانوں میں اپنے اوپر ہونے والے اللہ رب العزت کے انعام و کرام اور احسان کا بغور جائزہ لیتے ہیں تو ہمیں اندازہ ہو جاتا ہے کہ ہمارے رب نے ہمیں کس قدر لامحدود نعمتوں سے نواز رکھا ہے۔ اللہ رب العزت کی عطا کردہ بے شمار نعمتوں میں سے ایک نعمت رزق ہے۔ اگر رزق کے لغوی معنی کا جائزہ لیا جائے تو اس سے مراد عطا ہے، گویا اللہ رب العزت کی عطا ہوا وہ کسی بھی صورت میں ہو رزق کہلاتی ہے۔ یہ عطا دنیاوی بھی ہو سکتی ہے اور آخروی اور روحانی بھی ہو سکتی ہے۔ اس معنی کی روح سے معیشت مال و دولت کی فراوانی، آسائش، اولاد، علم نافع، اخلاق حسنہ اور علم صالح، رزق کی مختلف صورتیں ہیں۔ صوفیاء کرام کا نظریہ بھی یہی ہے کہ اللہ رب العزت ان پر انوار و جلیات کی جو بارش کرتا ہے وہ علم و عرفان کی صورت میں نعمت عطا کرتا ہے، وہ بھی رزق ہے۔ اسے وہ عالم بالا، عالم روحانی اور عالم نورانی کا رزق کہتے ہیں۔ اب یہ اپنی اپنی پسند ہے کہ کون کس رزق کی طلب میں مارا مارا پھرتا ہے۔ کوئی دنیا کے رزق کی طلب میں اپنی جان کو ہلکان کرتا ہے اور کوئی آخروی رزق کی خاطر ساری زندگی ریاضت و مجاہدے میں گزارتا ہے۔ اللہ رب العزت نے رزق عطا کرنے کے حوالے سے فرمایا، بے شک اللہ ہی ہر ایک کا روزی رساں ہے، بڑی قوت بالا ہے، زبردست مضبوط ہے، اسے کسی کی مدد اور تعاون کی ضرورت نہیں۔ گویا ہر طرح کی نعمت اور رزق چاہے وہ ظاہری ہو یا باطنی، دنیاوی ہو یا روحانی، اسے عطا کرنے اور لوگوں کے درمیان تقسیم کرنے والی ذات اللہ رب العزت ہی کی ہے۔
ہم روزمرہ زندگی میں دنیاوی رزق اور اسباب میں تنگ دستی اور فراخی کے مختلف مظاہرے دیکھتے رہتے ہیں کہ کسی پر تنگ دستی کے لات کا غلبہ ہے اور کسی کو خوشحالی اور فراخی نصیب ہے۔ اس طرح کسی کو تنگ دستی کو فراخی میں اور کسی کو حالت فراخی کو تنگ دستی میں ڈالتے ہوئے ہم دیکھتے ہیں۔ انسان اسی مرحلے میں پریشان ہو جاتا ہے کہ اس کے دل میں ناشکری کے جذبات جنم لینے لگتے ہیں، اس کے دل میں بے صبری کی کیفیت اجاگر ہونے لگتی ہے اور بے چین ہو جاتا ہے۔ رزق کے حوالے سے ناشکری، پریشانی اور بے صبری کے اندر دوسروں سے حسد اور دشمنی کے جذبات پیدا کر دیتی ہے۔ وہ کبھی کسی کو بد دعا دیتا ہے اور کبھی کسی کی خوشی سے حسد کرتا ہے۔ یہ سب کچھ اس ناخوشی، بے صبری اور ناشکری کے جذبات کے نتیجے میں پیدا ہوتا ہے۔ جب اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے کہ یہ سب کچھ تقسیم کرنے والا تو میں ہوں، یعنی تقسیم میں نے کی ہے اور تم دشمنی دوسرے انسان سے کرتے ہو، اس تقسیم کا معیار تو میں نے مقرر کیا ہے، تو پھر کسی دوسرے سے حسد کیوں کرتے ہو؟ دوسرے کے لیے اپنے دل تنگ کرنے کے بجائے اپنے دل کو کشادہ رکھو۔ دوسروں کو بھی میں نے عطا کیا ہے اور تمہیں بھی عطا کروں گا، مگر اپنے اندر وہ عادات اور اخلاق پیدا کرو جن عادات کے صلے میں دوسروں کو میں نے عطا کیا ہے۔ یہ وہ اہم نقطہ ہے جس پر ہم توجہ نہیں دیتے۔ کسی کی ترقی یا کسی پر انعام و کرام کی بارش ظاہر ہو تو دیکھتے ہیں، مگر اس کے نام کے پیچھے اس کی کون سی عادت، اخلاق اور دلی کیفیت کار فرما ہیں، اس کی کون سی ادائیں اللہ رب العزت کو پسند آئی ہیں کہ جس کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ نے اسے انعام و کرام سے نوازا ہے۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ سے رزق اور دنیاوی اور آخروی نعمتوں کے حصول کے کچھ اصول و ضوابط ہیں۔ اگر انہیں اسلام کی تعلیمات کی روشنی میں دنیاوی محنت کے ساتھ اپنا لیا جائے تو اللہ رب العزت اس دنیا میں ہمیں آسانی مرحمت فرمائے گا اور مشکلات سے خلاصی اور نجات عطا فرمائے گا۔ ان میں سے کئی امور ایسے ہیں کہ جن کی طرف ہم توجہ نہیں دیتے بلکہ ان کو اتنا چھوٹا سمجھتے ہیں کہ ان کو نظر انداز کر دیتے ہیں۔ قرآن مجید اور حدیث میں ایسے امور اور اعمال کا تذکرہ آیا ہے کہ انسان پر دنیاوی محنت کے ساتھ ساتھ روحانی محنت بھی لازم ہے۔ اگر جسمانی اعمال کے ساتھ ساتھ روحانی اعمال بھی سنوار لیں گے تو اللہ رب العزت ہمیں دنیا میں فراخی اور آسانی عطا فرمائے۔ اگر تم شکر ادا کرو گے تو میں تم پر نعمتوں میں ضرور اضافہ کروں گا، یعنی اگر تم نے نعمتوں کا شکر ادا کیا اور انہیں صحیح خرچ کیا تو تمہیں اور زیادہ نعمت عطا کروں گا۔ اللہ رب العزت نے ایک قانون عطا کیا، وہ دوسروں پر نعمتوں کی بہار دیکھ کر زیادہ پریشان نہ ہوا کریں اور ان کو دیکھ کر دل تنگ نہ کیا کریں، بلکہ ان نعمتوں کے پیچھے چھپے اس راز پر غور کریں اور میری رضا اور خوشنودی کو طلب کریں تاکہ میں تم پر بھی انعام و کرام کی بارش کروں۔ اصول رزق کے لیے انسان کو قناعت کرنا اور قلبی اطمینان رکھنا بھی از حد ضروری ہے۔ حدیث مبارکہ میں ہے کہ جب بچہ ابھی ماں کے پیٹ میں ہی ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس بچے کے حوالے سے ایک فرشتے کو 4 باتیں، اس کے عمل، اس کا رزق، اس کی مدت زندگی اور اس کے نیک اور بد اعمال لکھنے کا حکم دیتا ہے۔ توجہ طلب بات یہ ہے کہ ان 4 امور میں اس کا رزق بھی شامل ہے۔ اللہ رب العزت نے کیا کچھ، کتنا، کب اور کیسے دینا ہے، یہ سب کچھ جب وہ ذات لکھ دیتی ہے تو پھر دنیا میں جھگڑے کی کوئی وجہ نہیں رہتی کہ فلاں شخص نے میرا نقصان کیا یا فلاں شخص نے میرے لیے سازش کی یا فلاں شخص نے میرے مال کو نقصان پہنچایا۔ جو کچھ بھی بچتا ہے وہ بھی نصیب سے بچتا ہے اور جو کچھ ضائع ہوتا ہے وہ بھی نصیب سے ضائع ہوتا ہے۔ لہٰذا اس پر اللہ رب العزت کے حضور اپنے دل میں اطمینان رکھا کریں، لیکن تدبیر لازم ہے کیونکہ وہ حقیقی شرعی ہے، لیکن تدبیر کے نتیجے میں پھر جو کچھ بھی رونما ہو جائے اس پر اپنے دل کو راضی کرنا ہے۔ جب ہم اپنے دل میں اطمینان پیدا کر لیں گے تو اللہ رب العزت راضی ہو جائیں گے۔ رزق کی تقسیم یقیناً اللہ رب العزت فرماتا ہے کہ کسی کو کم اور کسی کو زیادہ دیتا ہے۔ اگر کسی کو اللہ رب العزت زیادہ دے دے اور اس کے دل میں خیال آئے کہ شاید مجھ پر اللہ کا کرم زیادہ ہے تو اس حوالے سے یہ ذہن میں رہے کہ اللہ رب العزت کبھی کسی کو دے کر آزماتا ہے اور کبھی کسی کو نہ دے کر آزماتا ہے۔ انسان خیال کرتا ہے کہ مجھے کم کیوں دیا ہے، کم اس لیے دیا ہے کہ ہین ممکن ہے کہ ہم مال و دولت کی فراوانی میں یوں گم ہو جاتے ہیں کہ کسی مرحلے میں اپنے ایمان سے بھی ہاتھ دھو بیٹھتے ہیں۔ ہم اس مال و دولت کی فراوانی کو سنبھال ہی نہیں پاتے اور لوگوں کے ساتھ زیادتی، ظلم
کا ارتکاب کر بیٹھے اور نہ جانے کیا کیا کر بیٹھے اور بالآخر اللہ رب العزت نے عذاب کا شکار ہو جاتے۔ ہم نہیں جانتے کہ اللہ رب العزت کا شکار ہو جاتے ہیں، ہم نہیں جانتے کہ اللہ رب العزت کا امر کیا ہے، بس اس نے اس بڑی تکلیف اور آزمائش سے بچانے کے لیے چھوٹی تکلیف دے کر اپنے بندوں کو محفوظ فرما لیا۔ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، کیا وہ لوگ یہ گمان کرتے ہیں کہ ہم جو دنیا میں مال و اولاد کے ذریعے ان کی مدد کر رہے ہیں، یعنی وہ اس بات کو نہیں سمجھتے کہ اللہ پاک نے یہ معاملہ کیوں فرمایا، حالانکہ یہ معیشت کی تقسیم کم یا زیادہ، رزق میں تنگی یا خوشحالی، یہ تمام امر الہی سے ہیں، اور ہم یہ نہیں جانتے کہ اللہ نے ایسا کیوں کیا ہے، لیکن ہم اسے نہیں جانتے کہ اللہ نے ایسا کیوں کیا ہے، لیکن ہمیں اس بات کی تلقین کی گئی ہے کہ اللہ رب العزت کی عطا پر راضی ہونا سیکھیں۔ جب بندہ اللہ رب العزت کی رضا پر راضی ہو جاتا ہے تو وہ ذات بندے کو اس تکلیف اور پریشانی سے نجات عطا فرماتی ہے۔ رزق میں اضافہ اور فراوانی کا تیسرا اصول اور ذریعہ خاص سے عطا فرما دے گا۔ محترم ناظرین، سب سے پہلے وظیفہ نوٹ کر لیں کہ اس عمل کو کرنے کے لیے آپ لوگوں کو جو 3 دانے چاہیے وہ کون سے چاہیے۔ سب سے پہلے نمبر پر آپ کو چاہیے لونگ کا دانہ۔ لونگ ہر گھر میں موجود ہوتا ہے۔ آپ اپنے گھر میں کچن میں دیکھ لیں، جہاں آپ کا گرم مسالہ پڑا ہوتا ہے اس میں سے آپ کو ایک لونگ بڑی آسانی کے ساتھ مل جائے گا۔ لونگ گرم مسالوں کا بادشاہ سمجھ لیں۔ گرم مسالے کی رونق ہی لونگ کے ذریعے ہوتی ہے۔ لونگ کو ہم اپنے گھروں میں بیماریوں کے لیے بھی استعمال کرتے ہیں۔ داڑھ کا درد ہو گیا، دانتوں کا درد ہو گیا، اس کے لیے ہم لونگ کا استعمال کرتے ہیں، لیکن آج آپ نے اس عمل کے لیے اس کا استعمال کرنا ہے۔ اس کے بعد دوسرے نمبر پر آپ کو چاہیے کالی مرچ کا دانہ۔ کالی مرچ کا دانہ جو کہ وہ بھی ہر گھر میں موجود ہوتا ہے۔ کالی مرچ کے بڑے ہی فائدے ہیں۔ یہ آپ کے ہاضمے کو بڑا بہتر رکھتا ہے۔ یہ دیسی ادویات میں بھی استعمال ہوتی ہے۔ لونگ اور کالی مرچ یہ دیسی ادویات میں بہت زیادہ استعمال ہوتی ہے، خاص کر ہاضمے کی درستگی کے لیے۔ ہاضمے کو بہتر بنانے کے لیے کالی مرچ کو بڑا استعمال کیا جاتا ہے۔ اس کے بعد جو تیسرے نمبر پر آپ کو چیز چاہیے وہ ہے الائچی۔ الائچی ٹھنڈی ہوتی ہے، اس کی تاثیر ٹھنڈی ہوتی ہے۔ یہ بھی دیسی ادویات میں استعمال ہوتی ہے، کھانوں میں استعمال ہوتی ہے۔ اس کا پاؤڈر بہت ہی بہترین ہوتا ہے۔ الائچی بھی ہر گھر میں پڑی ہوتی ہے۔ یہ جو 3 دانے ہیں میں نے آپ کو بتائے ہیں، یہ ہر گھر میں موجود ہوتے ہیں۔ آپ لوگوں نے یہ 3 دانے لینے ہیں اور اپنے پاس رکھ لینے ہیں۔ یہ دانے سڑے ہوئے نہ ہوں، موٹے تازے دانے ہوں۔ ان 3 دانوں کو لے کر ایک پلیٹ میں رکھ لیں، اپنے سامنے رکھ کر بیٹھ جائیں۔ اب عمل کیا کرنا ہے وہ بڑی غور سے نوٹ فرما لیں۔ 3 دانے اپنے سامنے رکھ کر عمل میں آپ لوگوں نے سب سے پہلے پڑھنی ہے سورۃ کوثر، اس کے بعد پڑھنا ہے یا شافی یا اللہ، اس کے بعد پھر پڑھنا ہے یا رزاق یا اللہ۔ اس عمل کو پڑھنے کا طریقہ میں آپ کو تفصیل سے بڑی غور سے سمجھا دیتا ہوں۔ طریقہ کار آپ لوگ سن لیں کہ 3 دانے، ایک لونگ کا دانہ، کالی مرچ کا دانہ اور ایک الائچی، سبز الائچی سڑے ہوئے نہ ہوں، لے کر چاہے تو اپنے ہاتھ کے اوپر رکھ لیں یا پھر پلیٹ میں رکھ لیں۔ اپنے سامنے رکھنے کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے کہ ان کے اوپر 3 مرتبہ یہ عمل پڑھنا ہے جو اس وقت آپ سکرین پر دیکھ رہے ہیں۔ 3 مرتبہ کیسے پڑھنا ہے؟ تینوں دانے اپنے پاس رکھ کر سب سے پہلے پڑھیں بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر۔ اس کے بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا شافی یا اللہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا رزاق یا اللہ۔ یہ ایک دفعہ ہو گیا۔ اسی طرح آپ نے 3 مرتبہ پڑھ لینا ہے۔ جب 3 بار مکمل ہو جائے تو ان دانوں کے اوپر 3 پھونکے مار دیں اور ان کو اپنے ہاتھ میں اپنی مٹھی میں لے کر جہاں پر آپ کے کچن میں آٹا رکھا ہوتا ہے، جس کی روزانہ روٹی بنا کر کھاتے ہیں، ان میں یہ 3 دانے آٹے کے اندر نیچے کر کے اپنے دبا دینے ہیں۔ بس اتنا سا بس کام کر لینا ہے۔ یقین مانو کہ جیسے جیسے پھر یہ آٹا استعمال ہوتا رہے گا، آپ کے گھر سے نہ تو رزق کی برکت ختم ہوگی، نہ ہی آٹے میں کمی آئے گی، اور یقین کرو کہ گھر میں جس طرح کی بھی کوئی چھوٹی سے چھوٹی بیماری ہوگی، بڑی سے بڑی بیماری ہوگی، وہ بھی اللہ کے فضل سے آپ کے گھر سے باہر نکل جائے گی۔ آپ کے گھر میں ایسی خوشحالی آ جائے گی، ایسی رونق آ جائے گی، ایسی برکتیں آ جائیں گی، رزق و دولت سیلاب کی شکل میں آپ کے گھر میں آئے گا۔ اگر آپ کے گھر میں آپ کا کوئی بھائی ہے، آپ کا کوئی والد ہے، آپ کا بیٹا ہے جو بڑا پریشان ہے، جس کا کوئی کام نہیں چل رہا، اپنی صحت کو لے کر، اپنے کاروبار کو لے کر پریشان بیٹھا ہے، اس کو بھی اتنی بڑی خوشخبریاں ملنا شروع ہو جائیں گی کہ آپ سوچ بھی نہیں سکیں گے۔ اور جو خواتین ہر وقت گھر میں پریشان بیٹھی رہتی ہیں، دل نہیں لگتا، ڈپریشن کا شکار ہیں، رشتوں کی کمی،
رشتے نہیں ہو رہے، اس طرح کے خواتین کے جتنے بھی مسائل ہوں گے وہ بھی سارے کے سارے حل ہونا شروع ہو جائیں گے۔ اس عمل کو جب آپ کریں گے اس کے بعد ہی آپ کو اس کا رزلٹ کا پتہ چلے گا۔ ایک مرتبہ کر کے دیکھ لیں، آپ کو پتہ ہی نہیں چلے گا کہ کیسے کیسے خوشیاں، کس طرح سے خوشیاں آپ کے گھر کی طرف آنا شروع ہو چکی ہیں۔ جتنے مشکلات ہوں گے، جتنی بھی پریشانیاں ہوں گی، وہ ساری کی ساری گھر سے باہر نکل جائیں گی۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیں، اپنی دعا میں یاد رکھیں۔ اللہ حافظ۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر و آمین۔ ناظرین کرام، ویڈیو اچھی لگی تو لائک کیجئے، اچھی ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے۔ ویڈیو دیکھنے کا شکریہ، جزاکم اللہ خیر۔